بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 52 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت متن مصنف لأنہ لولا ذالک سے لے کر کما یجب ان یکون طاہر المولد امینا تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جو نکات محور گفتگو قرار پائیں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، صفات نبی کے بارے میں دلیل کی وضاحت کی جائے گی، یعنی وہ صفات جو گزشتہ درس میں بیان ہو گئی ان کی ہونے کے بارے میں دلیل بیان کی جائے گی۔ نمبر 2، ریاست عامہ کی شرائط بیان کیجیے۔ ریاست عامہ یعنی قیادت عمومی، تمام انسانوں کے اوپر قیادت، عالمی ریاست کی شرائط کون سی ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ چونکہ اگر نبی ایسے نہ ہو، یعنی ان صفات مذکورہ کے ساتھ نبی متصف نہ ہو، صفات مذکورہ طلاب کرام جو متن مصنف میں بیان ہو گئی، فرمایا کہ صفات خلقیہ و عقلیہ مانند شجاعت و سیاست و تدبیر و صبر و فطانت و ذکاوت وغیرہ، یہ ان سے اگر متصف نہیں ہوگا نبی تو لما صح ان تکون لہ الریاست العامۃ علی جمع الخلق، مرحوظہ فرماتے ہیں تو صحیح نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے عمومی ریاست ہو سکے تمام انسانوں کے اوپر جو زمین کے اوپر رہتے ہیں۔ یعنی ان صفات کا نہ ہونا بطور کامل، بطور اکمل کا لازمہ یہ ہے کہ وہ نبی عمومی قیادت اور ریاست نہ رکھ سکے تمام مخلوقات پر، ولا قوت ادارت العالم کلہ، اور تمام عالم کے افراد کو چلانے کی طاقت اس کے پاس موجود نہیں ہوگی، چونکہ صفات فاقد ہیں۔ عالم کو چلانا تمام صفات کمالیہ کے ذریعے سے ہوگا، اگر ان میں سے کسی کا فقدان ہوگا تو عالم پر اس کی ریاست قائم نہیں ہو سکے گی۔ یہاں تک طلاب کرام متن مصنف تھا۔ آئیے اس عبارت کے ٹکڑے کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ شارح محترم فرماتے ہیں آیت اللہ محسن خرازی ولا یکفی علیک ان دلیل المذکور وان کان صحیحا متینا، فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے مخفی نہ رہے کہ وہ دلیل جو ذکر کی ہے، یعنی مصنف کی جانب سے یہ دلیل، یہ علت اگرچہ صحیح بھی ہے، دلیل مضبوط بھی ہے، ولیکنہ اس پہ معمولی سے اشکال یہ کہ اخص من المدعا، مدعا سے خاص، مدعا عام ہے ہمارا، اور یعنی مدعا عام ہے، مراد یہ ہے کہ نبی کا کام ریاست عامہ فقط نہیں بلکہ یہ اس کے کام کا ایک حصہ ہے، جز ہے، اس کے علاوہ دیگر پہلو بھی ہیں نبی کے، نہ کہ فقط ریاست عامہ ہے، جبکہ اس دلیل میں ریاست عامہ کو محور قرار دیا گیا ہے، اس وجہ سے اخص ہے، اخصیت کی یہ دلیل۔ فإن ما يلزم للریاست العامۃ ولإدارۃ العالم بعض صفات لا جميعها، چونکہ ریاست عمومی کے لیے جو کہ نبی کے لیے ہے اور تمام عالم کو چلانے کے لیے ضروری ہے ان صفات میں سے بعض صفات کا ہونا ضروری ہے، یعنی جو مذکور صفات ہو گئیں، نہ کہ تمام صفات کا ہونا ضروری ہے جو مصنف نے بیان کی ہیں۔ مثلا ان صفات کا بعض صفات میں سے کل اکملیت فی الزہد، یعنی زہد کے کامل ترین اکمل ترین درجے پر فائز ہو، تب وہ ریاست عامہ کا حقدار ہوگا۔ والانقیاد والعبودیت، خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہو، اس کے اندر عبودیت اکمل درجے پر ہو۔ یہ کس نے کہا کہ یہ تمام صفات جو بیان ہو گئیں یہ تو ضروری نہیں ہے عالم پر ریاست کرنے کے لیے؟ ایک بات یہ ھذا مضاف الی ان الغایۃ من ارسال الرسل والانبیاء لا تنحصر فی الریاست العامۃ وادارۃ العالم۔ دوسرا جو اشکال سمجھ لیں یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد، رسولان الہی کو بھیجنے کا مقصد منحصر فقط اس میں نہیں ہے کہ وہ ریاست عامہ قائم کریں اور تمام عالم کو چلائیں، بل الغرض الاقصی، بلند ترین ہدف
ارسال رسول سے وہ ہدایت الانسان نحو الکمال ہے کہ انسانوں کو ہدایت کریں وہ کمال کی جانب، وارشادہم الی سعادتہم، اور ان کی رہنمائی کریں اس سعادت کی جانب۔ یہ اصل مقصد ہے انبیاء کو بھیجنے کا۔ والحکومت والریاست العامت لیست من الاہداف النہائیت، حکومت قائم کرنا تمام زمین پر رہنے والے لوگوں کے اوپر، اور نبی کے لیے ریاست عمومی کا ہونا، یہ بعثت انبیاء کے آخری اہداف میں سے نہیں ہے، یعنی فقط یہی ہدف نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْأَهْدَافِ الْمُتَوَسِّطَةِ، ہاں اگرچہ یہ ریاست قائم کرنا، حکومت کرنا، یہ متوسط درجے کا مقصد ہے ارسال رسول میں سے، اصلی ہدف نہیں ہے، آخری ہدف نہیں ہے۔ وَشَأْنٌ مِنْ شُؤُونِ الْإِمَامَةِ، اور غور فرمائیے گا طلاب کرام، اور یہ حکومت قائم کرنا امامت کے مراتب و مراحل میں سے ایک ہے، اور حکومت و ریاست قائم کرنا ان انبیاء کرام کے لیے جن کے لیے مرتبہ امامت ہے، مرتبہ امامت تو سب کے لیے نہیں۔ بس فالمناسب هو التعلیل به کما سیاتی تقریب انشاءاللہ تعالی، بس مناسب یہی تھا کہ اسی کے ذریعے سے علت بیان کی جاتی، جس طریقے سے اس کی تبیین آگے آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ علی ان کل نبی لا یکون مبعوثا للریاست العامۃ و ادارۃ العالم، اس کے علاوہ یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ ہر نبی کو ریاست عامہ کے لیے نہیں بھیجا گیا، ہر نبی کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ اس عالم پر اپنی حکومت قائم کر کے اس عالم کو چلائے۔ اذ الانبیاء علی درجات مختلفۃ، چونکہ انبیاء تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کے تحت ایک درجے کے نہیں ہیں، یعنی ایک سب کی ایک ذمہ داریاں نہیں ہیں، یعنی کچھ ذمہ داریاں مشترکہ ہیں، کچھ جب ان کے اندر بعض رسل ہیں، بعض اولو العزم ہیں، تو ان کے مرتبے کی وجہ سے ان کی ذمہ داریوں میں بھی اختلاف پڑ جاتا ہے، ان کی ذمہ داریاں بھی متعدد ہو جاتی ہیں، مختلف ہو جاتی ہیں۔ بس فالدلیل لا یثبت الاتصاف بالصفات المذکورۃ فی جمیعہم، بس دلیل جو مصنف نے بیان کی ہے وہ ثابت نہیں کرتی کہ نبی متصف ہو ان تمام صفات کے ساتھ جو ذکر کی گئیں۔ بس فالاولی فی مقام الاستدلال ان یقال، بس بہتر تھا کہ مقام استدلال میں یوں کہا جاتا، یعنی مقام استدلال یہ صفات کہ ان الغرض من بعث النبی، بعثت نبی سے مقصد یہ ہے سو کان استکمال نفوس من بعث الیہ، کہ ان افراد کے نفوس کو کمال کی جانب لے جائیں جن کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے، یہ غرض ہے۔ جب یہ مقصد ہے تو فلازم ہو ان یکون صفات افضل من المبعوث الیہ، تو لازم بھی یہی بنتا ہے کہ جن کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے نبی کو، ان تمام افراد سے افضل ہو۔ حتیٰ کیوں افضل ہو؟ حتیٰ یتمکن لہ ان یہدیہم ویستکملہم، تاکہ ان کی ہدایت کر سکے، تاکہ ان کو کمال کی جانب لے جا سکے۔ فإن کان مبعوثا الی قوم خاص، اور اگر فرض کریں کہ کسی بھی نبی کو کسی خاص قوم کے لیے بھیجا جا رہا ہے تو ضروری ہے کہ اس قوم سے افضل ہو، یعنی کوئی بھی اس قوم میں سے ایسا فرد نہ ہو جو کمالات میں اس کی برابری کرتا ہو۔ فلازم ہو ان یکون هو الافضل منہ فی جمع الصفات الخلقیۃ والعقلیۃ، تو پھر ضروری ہے کہ وہ نبی افضل ہو منہم، اس قوم خاص سے، تمام صفات اخلاقی اور عقلی میں، صفات اخلاقی و عقلی میں اس قوم میں مخصوص میں سے کوئی اس کی برابری نہ کرتا ہو۔ وَإِنْ كَانَ مَبْعُوثًا لِلْعَالَمِينَ عالمین فی عصر، اگر غور فرمائے طلبہ ایسا نبی ہے جس کو بھیجا گیا ہے تمام لوگوں کی جانب، لیکن اسی زمانے میں جس میں وہ ہے، اس کے بعد کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے نہیں، تو فلازم ہو یکن افضل منہم فی ذالک زمانے، تو اس زمانے کے تمام عالم کے جو افراد ہیں جن کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے، ان تمام افراد سے افضل ہو نبی۔ نمبر تیسری شق یہ ہے کہ وَإِنْ كَانَ مَبْعُوثًا لِلْعَالَمِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اگر کائنات کے تمام افراد کے لیے نبی کو بھیجا گیا ہے لیکن اس دور کے لیے، یعنی جس میں وہ نبی ہے اس کے بعد والے کے لیے بھی، یہاں تک قیامت تک کے افراد کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے، تو فلازم ہو وہ ان یکن افضل من جمیعہم،
تو ضروری ہے کہ نبی افضل تمام ان افراد سے جو اس کے دور میں ہیں، جس خطے میں بھی ہیں، اور جو افراد کمالات کے درجے تک قیامت آتے رہیں گے ان تمام سے افضل ہو، حتیٰ یتمکن من ان یہدیہم ویستقبلہم، تاکہ ممکن ہو سکے ان کی ہدایت کرنا اور ان کو کمال کی جانب لے جانا۔ شارح محترم فرماتے ہیں وذالک واضح، یہ بات واضح ہے، اذ لو کان فی المبعوث الیہ من هو افضل منہ، غور فرماتے ہیں یہ بات واضح ہے، چونکہ برہان اگر نبی کانا کا اسم طلاب کرام عزیز من ہے، فی المبعوث الیہ یہ خبر مقدم ہے، اگر لوگوں کے درمیان مبعوث الیہ یعنی جن کی جانب نبی کو بھیجا گیا ہے ایسا کوئی فرد ہو جو افضل ہو منہ نبی سے، او کان مساوٍ معه، یا کمالات میں صفات اخلاقی و عقلی میں اس کے برابری کرتا ہو، تو لما اہتدوا، تو لوگ نبی کی ہدایت سے ہدایت نہیں پائیں گے، نبی کی رہنمائی سے رہنمائی حاصل نہیں کریں، چونکہ اس سے افضل ہیں فرض کریں یا اس کی برابری کرتے ہیں، وہ خود بے خود اس مرتبہ تک پہنچ جائیں گے، ولم یصلوا الی کمالہم، اور وہ اپنے کمال تک نہیں پہنچ پائیں گے، وان الغرض هو ہدایت جمیع الناس وتزکیتہم وتربیتہم واکمالہم، جبکہ مقصد بعثت انبیاء یہ ہے کہ تمام لوگوں کو ہدایت کریں، تزکیہ کریں، تربیت کریں، کمال کی جانب لے جائیں، اور اگر ایسا نہیں ہوگا، کوئی فرد ہوگا جو اس کے مساوی ہوگا امت کے اندر یا اس سے افضل ہوگا، تو یہ نقض غرض ہے۔ نقض غرض جس طریقے سے تمام مراحل میں کبھی ہے، اس طریقے سے اس بعض افراد کے بنسبت بھی کبھی ہے، نقض غرض کما کان یکون فی الکل قبیحا، تمام مراحل و مرات میں نقض غرض کبھی ہے، یکون کذالک بنسبت الی بعض النفوس، اس طریقے سے کذالک یعنی نقض غرض کبھی ہے بعض افراد کی بنسبت، یعنی نبی جب فرض یہ کہ مفضول ہے اور اس کا امتی اس سے افضل ہے، تو افضل کو کس طریقے سے عقل کبھی جانتی ہے کہ افضل کو حکم دیا جائے کہ مفضول کی پیروی کرے، وہ اس جمیع النفوس مستعد للاستکمال، چونکہ تمام نفوس انسانی کمال کے طلبگار ہیں، ان کے اندر ظرفیت پائی جاتی ہے، صلاحیت پائی جاتی ہے، جب صلاحیت پائی جاتی ہے تو فلازم ہو بعث النبی الذی فاق الآخرین فی الصفات المذکورۃ، تو ضروری ہے کہ ایسا نبی بھیجنا چاہیے جو ان تمام افراد سے دوسروں سے فوقیت رکھتا ہو ان صفات کے اندر جو ذکر کی گئیں، حتیٰ تاکہ یتمکن من ہدایت و تربیت فی ای درجۃ و مرتبۃ کانوا، تاکہ وہ نبی ان لوگوں کی ہدایت کر سکے، تربیت کر سکے جس مرحلے و مرتبے میں بھی وہ افراد ہوں۔ اچھا، وہ تب نبی ان کو ہدایت کر سکتا ہے، تربیت حاصل کر سکتا ہے جب جس مرتبے کمال پر وہ افراد فائز ہیں اس مرتبے سے زیادہ والے مرتبے پر نبی فائز ہو، وَلَقَدْ أَفَادَ وَأَجَادَ فِي تَوْضِيحِ الْمُرَادِ حَيْثُ قَالَ، شاعر محترم فرماتے ہیں بہترین بات کی ہے صاحب توضیح المراد نے کتاب حیث قال کہ فرمایا انہوں نے کہ اعلم ان الانسان من حیث الکمال لا یقف علی حد، وہ فرماتے ہیں کمال کی کوئی حد نہیں ہوتی، حتیٰ انبیاء علیہ السلام کے لیے، ائمہ علیہ السلام، کمال کی کوئی حد نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ فلاں بس اس کمال تک پہنچ گئے، اس سے آگے نہیں ہے۔ آپ جانیں کمال من حیث کہ انسان کمال کے لحاظ سے اس کی حد بندی نہیں، رکتا نہیں کسی حد پر، بلکہ فی کل، جس بھی حد میں ہو انسان، کان لہ امکان ان یجوز الی حد بعدہ، تو اس کے لیے یہ ممکن رہتا ہے کہ اس کے بعد والی حد کے کمال کی جانب جا سکے، لیکن ان اجتماعی شرائط جب اس بلند مرتبے والے کمال کی جانب جانے کی شرائط موجود ہوں، تو فمقتضی لطفہ وجودہ تعالی ان یکون بین الناس من یتیسر لہ تزکیۃ الناس، تو خداوند متعال کے لطف، چونکہ بعثت انبیاء لطف ہے، اس لطف کے اوپر لطف کا لازمہ یہ ہے کہ خدا متعال وجود دے لوگوں کے درمیان میں ایسے فرد کو جس کے لیے لوگوں کی تزکیہ اور تربیت کرنا ممکن ہو، وتکمیل کل احد وترقیتہ من ای درجۃ الی ما فوقہ، اور تاکہ مکمل کر سکے ہر فرد کے اور اس کو ترقی دے سکے اس درجے کمال سے جس پر وہ فائز ہیں، اس سے ترقی دے سکے اس مرتبے کی جانب جو ان کے اندر نہیں ہے، بلکہ ان سے بلند مرتبہ جو ہے اس کی جانب ان کو لے جا سکے بتقریبی شرائط، لیکن ان شرائط کے ہوتے ہوئے جو بیان ہو گئی، اور وہ کون سا تھا؟ وہ نبی اور مثلہ مما یقوم، اور وہ یعنی من تیسر لہ تزکیۃ الناس، وہ یا نبی ہو سکتا ہے یا مثل نبی ہو سکتا ہے جو قائم مقام نبی ہو، یعنی قائم مقام نبی صفات و کمالات میں،
تو فلا بد ان یکون ہو فی حد کامل بحیث یتیسر منہ ذلک فی جمع المراتب، تو ضروری ہے ایسا فرد ہو کامل حد میں، اس طرح سے کہ اس کے لیے ممکن ہو کمال کی جانب لے جانا تمام مراحل و مراتب میں، وتنقاد الامت للتعلم عنده والخشوع لديه، اور تاکہ امت جس کی جانب اسے بھیجا گیا ہے تزکیہ نفوس کے لیے، اس کے سامنے سیکھیں، اس کے نزدیک آ کے سیکھیں اور اس کے سامنے سر تسلیم خام ہو جائیں۔ توضیح المراد کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 650 پہ بات موجود ہے۔ لعل من اقتصر علی اصل صفات الاکملیت، بعض افراد بعض علماء ہیں جنہوں نے خود صفات کا تذکرہ کیا ہے، اکمل و افضل ہونے کا تذکرہ نہیں کیا کہ ان صفات میں نبی امت کے تمام افراد سے افضل ہو یا اکمل ہو۔ جس نے اکتفا کیا ہے اصل صفات نبی پر اکمل ہونے کو ذکر نہیں کیا، زعم، اس شخص نے گمان کیا کہ ان النبی مخبر اللہ تعالی، نبی کا کام فقط اور فقط کیا ہے؟ خبر دینا خداوند متعالی کی جانب سے، بس۔ ولم یلتفت، اس نے توجہ نہیں الی ان تزکیۃ و تربیت ایضا من شؤنہ، اس مرحلے و مرتبہ انبیاء کی جانب توجہ نہیں کی کہ وہ تزکیہ بھی کرتے ہیں تربیت بھی کرتے ہیں۔ اگر اس کی جانب توجہ کرتا تو حتماً افضل و اکمل کو بیان کرتا، فیجب ان یکون فی الصفات اعلی مرتبۃ، وہ ضروری ہے کہ نبی تمام صفات میں بلند ترین مرتبے پر فائز ہو۔ وقد یستدل علی اتصاف النبی بافضل صفات الخلقیۃ والعقلیۃ، استدلال کیا گیا ہے، کبھی کبھی استدلال کیا جاتا ہے کہ نبی متصف ہوتا ہے تمام صفات اخلاقی و عقلی کے ساتھ افضل ترین مرتبے پر۔ یوں استدلال کیا بأنه یستدل بأنه یجب ان یکون افضل اہل زمانہ، کم از کم اپنے زمانے کے تمام افراد سے افضل ہو۔ کیوں؟ لقبح تقدیم المفضول الفاضل عقلا و سمعا، چونکہ قبیح ہے عقلی لحاظ سے اور نقلی یعنی روایت و قرآن کی نگاہ سے بھی کہ مفضول مرجوح کو مقدم کرنا فاضل پر، افضل پر، چونکہ ترجیح بلا مرجح آتی ہے عقلی لحاظ سے، اور نقلی لحاظ سے یہ ہے قال اللہ تعالیٰ افمن یہدی الحق حق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون، کیا جو صاحب ہدایت ہے یعنی حق کی جانب گیا ہے وہ حق رکھتا ہے اس کی پیروی کی جائے یا اس کی پیروی کی جائے جو ہدایت یافتہ نہیں ہے؟ آپ کس طرح سے حکم لگاتے ہیں؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 35 ہے، آپ شرح باب ہدی اشرم صفحہ نمبر 38 پہ یہ بات ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ سارے محترم فرماتے ہیں آپ کے لیے مکفی نہ رہے کہ ان من اشترط اتصاف الانبیاء بکمال عقل و ذکاء والفطنت، جس عالم نے شرط قرار دیا ہے کہ انبیاء کے ذریعے ضروری ہے متصف ہونا عقل کے کمال کے ساتھ، ذکاوت و فطانت کے کمال کے ساتھ، لیکن ولم اکملیت کی انہوں نے شرط نہیں لگائی، استدل لہ، اس کے لیے یہ سوال کہ بأنہ لولاہ لکان منفرا، اگر اس طریقے سے اکمل نہیں ہوگا تو اس سے نفرت کی جائے گی نبی سے، کما قال علامۃ الحلی فی شرح تجلیل الاعتقاد، جس طرح کہ علامہ نے شرح تجلیل الاعتقاد میں فرمایا ویجب ان یکون نبی فی غایت الذکاوت والفطنۃ وقوۃ الرائے، کہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ ذکاوت و فہم اور فطانت کے بلند ترین مرتبے پر ہو اور اس کے اندر رایہ جو ہو مضبوط ہو، بحیث لا یکون ضعیف الرائے، کمزور عقیدے کا نہ ہو، کہ کمزور نظریے کا مالک نہ ہو، کہ مترددن فی الامور متحیرا، کمزور وہ ہوتا ہے جو کاموں میں پریشان رہتا ہے، لأن ذلک من اعظم المنفرات عنہ، کیونکہ یہ بہت بڑی ان چیزوں میں سے ہے جو قابل نفرت ہے نبی سے۔ کشف المراد صفحہ نمبر 349۔ ووجہ اعظم، اس کی علت واضح ہے، اذ عدم الاتصاف بالمذکورات من المنفرات، چونکہ ان مذکور صفات کے ساتھ نبی کا متصف نہ ہونا خود باعث نفرت ہے، ھذا بخلاف ما اذا اعتبرنا الاکملیت فی، لیکن یہ بات اس بات کے علاوہ ہے جو جب ہم قرار دے رہے ہیں اکملیت کو صفات کے اندر، تو فإن عدم الاکملیت لا یکون من المنفرات، اکمل کا نہ ہونا، اکمل صفات کا نہ ہونا قابل نفرت نہیں بلکہ خود صفات کا نہ ہونا قابل نفرت ہے، اذ کان متصفا بالکمال فیہا، اگر نبی متصف ہو کمال لے صفات کے ساتھ، فالدلیل علی لزوم اتصاف بالاکمل من الصفات هو الذی ذکرناہ، بس اکمل صفات کے ذریعے سے نبی کا متصف ہونے کے بارے میں وہی دلیل ہے جس کو شارح محترم فرماتے ہیں ہم نے ذکر کر دیا۔ طلاب کرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا، بس سوال نمبر 1 ہی
یہ بنتا ہے کہ صفات انبیاء کے بارے میں کون سی ہمارے پاس دلیل عقلی اور نقلی موجود ہے اس کو بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔